اللہ رب العالمین اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بے شک ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ بے شک ہم نے اس کتاب کو، بے شک ہم نے قرآن کریم کو، بے شک ہم نے اپنے کلام کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ آیت ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ اس نے یہ کتاب کیوں نازل فرمائی ہے اور کیوں آسان بنائی۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو، اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کو جس کے ذریعے سے وہ انسانوں سے گفتگو کرتا ہے، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اور اس کو آسان فرمایا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرمایا اور اسے آسان بنایا، اسے آسان بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین صدا لگاتا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہمیں پکارتا ہے اور کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے اس کتاب سے، اللہ رب العالمین کے اس کلام سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد اور اسے آسان کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اس لیے آسان بنایا ہے تاکہ دیکھے، امتحان لے کہ کون ہے جو اس کی اس کلام سے، اس کی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کون ہے جو اس کتاب کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس پکار پر، اللہ رب العالمین کی اس صدا پر ہم نے کس حد تک لبیک کہا۔ اللہ رب العالمین پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے ہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہے کوئی جو میری کتاب سے، میرے کلام سے نصیحت حاصل کرے، اس سے ہدایت حاصل کرے؟ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس پکار کا جواب ہاں میں دیا ہے؟ کیا ہم نے کہا ہے کہ ہاں اے میرے رب ہم تیری کتاب سے نصیحت حاصل کریں، ہاں اے میرے رب ہم تیری کتاب کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت سے جو دوسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم آسان ہے، قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا گیا، قرآن کریم ذکر کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ قول، یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کو آسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، تو اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ قرآن کریم آسان ہے، یہ قرآن کریم آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان بنا دی گئی ہے، اس کو دستیاب کر دیا گیا ہے، یہ لوگوں کی پہنچ میں ہے، یہ لوگوں کو میسر ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا وہ نصیحت حاصل کرے۔ آج قرآن کریم کو جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن کریم کے ترجمے پڑھ سکتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ موجود، ہندی میں موجود، گجراتی میں موجود، انگلش میں موجود، ہر زبان میں قرآن کریم کے ترجمے موجود۔ جو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کے لیے قرآن کریم کے ترجمے ریکارڈڈ موجود، ان کی ریکارڈنگ موجود، وہ سن کر قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے اور اسی آسان بنانے کا یہ سارا انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ترجموں کا انتظام فرما دیا اور اللہ رب العالمین نے ایسے علماء کا انتظام فرما دیا جو ہم کو قرآن کریم سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی جو میں نے خطبے کی ابتدا کی تھی اس کے اندر میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، میں نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے آغاز میں، ہر خطبے کے شروع میں یہ فرمایا کرتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اچھی بات، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کائنات سے اچھی، اس مالک کائنات سے اچھی کسی کی بات ہو؟
وہ عظیم الشان رب جس نے ساری زمین، جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی، یہ آسمان پیدا کیے، یہ زمین پیدا کی، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندر کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، ہر چیز کا خالق جو ہے، تو اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانے گا؟ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، ان کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اور وہ حکیم ہے، وہ دنیا کا عقل مند سے عقل مند انسان، سمجھدار سے سمجھدار انسان، بڑے سے بڑا دانشور، کتنا ہی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، اس کی سوجھ بوجھ، اس کی عقل اللہ رب العالمین کی حکمت کے سامنے، اس کی دانائی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، اس کی سوجھ بوجھ اور اس کی عقل اللہ رب العالمین کی حکمت اور دانائی کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی کوئی ایک بوند سمندر کے سامنے حیثیت رکھتی۔ تو ساری حکمتوں کا، ساری دانائیوں کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کے ہر علم کا خزانے اس کے پاس، علم کے سارے خزانے اس کے پاس، تو اس کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جاننے والا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا ہمارے لیے برا ہے، کیا ہمارے فائدے کی چیز ہے اور کیا ہمارے نقصان کی چیز ہے، اس کو ہم سے بہتر جاننے والا وہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے۔ تو اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اور اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اس اچھی اور سچی بات کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو آسان بنا، وہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ شاید اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم تو صرف علماء کے سمجھنے کے لیے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یا کم پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو غیر عالم طبقہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو دنیا میں، اس کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ شاید ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ ایک طرف اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے اور اس کا فرمان سچا ہے کہ قرآن کریم کو میں نے نصیحت کے لیے آسان بنایا، اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، یہ غیر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے مشکل ہے، یہ غیر علماء کے لیے مشکل ہے۔ کہیں ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو جھٹلا تو نہیں رہے؟ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو آسان بنایا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے۔ تو سچا کون؟ اللہ رب العالمین کی ذات سچی ہے، اللہ رب العالمین کی بات سچی ہے، یہ ہمارے دماغوں کا خطور ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات سچی ہے اور یہ ہمارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے ہمیں نکالنا پڑے گا کہ قرآن کریم مشکل ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نصیحت کے لیے آسان بنایا۔ سوچنے کا مقام، غور کرنے کا مقام ہے اللہ رب العالمین رب العالمین۔ ہم ہر نماز میں اللہ رب العالمین کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ آپ بتائیں کہ زندگی کی ہر ضرورت، زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر سانس پر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون فراہم کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ ہی فراہم نہیں کرتا؟ ایک سانس جو ہماری آ رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی نعمت نہیں ہے۔ ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے، ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے۔ صبح سے شام تک ہم اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین، وہ ہماری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں کس لیے؟ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک امتحان کے اندر آئے ہیں۔ ہمیں اس امتحان کے بعد واپس اپنے مالک کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اس کے آگے جواب دینا ہے، اس کو حساب دینا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا چیز ہمیں آخرت کے امتحان میں کامیابی دلانے والی ہے اور کیا چیز ہمیں آخرت کے امتحان میں رسوا کرنے والی ہے۔ تو وہ رب جو ہماری ایک ایک سانس کا خیال رکھتا ہے، ہماری ایک ایک سانس میں جو ہمیں ضرورت ہے ان ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے، کیا وہ ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کرتا؟ کیا اس نے ہدایت کو ہماری پہنچ سے دور رکھا ہوگا؟ نہیں، یہ ہماری ہی کوتاہی ہے، یہ ہماری ہی کوتاہی ہے۔ اس نے تو ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے اور اس ہدایت کو ہمارے لیے آسان بھی کیا ہے، اس ہدایت کو ہماری پہنچ میں بھی رکھا ہے، ہماری دسترس میں بھی رکھا ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو اس ہدایت کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک مثال
اپنی بات کو واضح کروں. والدین کی مثال, ماں باپ اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں, ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. تو کیا ماں باپ صرف اپنے بچوں کے کھانے پینے, کپڑے پہننے کا اسی کا انتظام کرتے ہیں, یا وہ اس کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں, کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے, کیا چیز نقصان دہ ہے کیا چیز فائدے مند ہے, یہ بھی بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے باپ. تو والدین سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا, والدین سے ماں سے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ مہربان رب, کیا وہ ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمیں یہ سمجھانے کا انتظام نہیں کرے گا, یہ بتانے کا انتظام نہیں کرے گا کیا ہمارے لیے اچھا ہے, کیا ہمارے لیے برا ہے, ہمیں اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمیں زندگی دنیا میں جینا کیسے. تو اللہ رب العالمین نے رہنمائی کا انتظام فرمایا. اچھا, اب والدین کی مثال سے آپ یہ بھی سمجھیے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اس ہر بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی, اس کے لیے بہت سی باتیں مشکل ہوتی ہیں. ماں اس کو اس کی زبان میں آسان کر کے وہ باتیں سمجھا دیتی ہے جو اس کے لیے اس کے سمجھنے کے لائق ہے. وہ رب ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے, اور ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماں سے بہت ہی زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے. وہ رب کیا یہ نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کیا آسان کیا مشکل, ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کیا نہیں سمجھ سکتے. جب وہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے, اس کا مطلب وہ کتاب آسان ہے. غلطی ہماری ہے, کمی ہماری ہے, کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے کبھی اس کتاب کی طرف پلٹ کر نہیں کی, ہم نے کبھی اس کتاب کی طرف توجہ نہیں کی. ہمیں ہمارے دل میں کبھی یہ تڑپ نہیں جاتی کہ ہمارے مالک نے, ہمارے رب نے, ہمارے پالنہار نے ہماری رہنمائی کے لیے جو کتاب نازل کی تھی آخر اس میں فرمایا کیا ہے, آخر وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, آخر اس نے ہمیں کن چیزوں کی ہدایت دی ہے, کن چیزوں سے منع کی. ہمارے دل میں کبھی یہ تڑپ نہیں, ورنہ اس نے تو اس کتاب کو نازل بھی کیا تھا. اور جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو مشکل سے مشکل بات آسان کر کے سمجھا دیتی ہے, اسی طرح سے اس نے اپنی کتاب میں ہر بات کو آسان کر کے مثالوں کے ذریعے سے بار بار دوہرا کر سمجھایا ہے. اس نے اپنی کتاب کو آسان بنایا ہے. اور نصیحت حاصل کرنے والوں کی شرط یہ ہے کہ کسی کے اندر نصیحت حاصل کرنے کا جذبہ ہو, اس کی نیت صادق ہو, اس کی نیت خالص ہو. اگر کوئی خلوص نیت سے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو نصیحت ملے گی, بے شک ملے گی, کیونکہ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ میں نے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے, پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یہاں پر ایک وضاحت میں کر دوں, قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان بنایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے قرآن کریم کو لے کر اس میں سے احکام نکالنے بیٹھ جائے, لوگوں کو فتوے دینے بیٹھ جائے, لوگوں کو مسئلے مسائل بتانے بیٹھ جائے. نہیں, یہ مطلب نہیں. نصیحت کے لیے آسان, قرآن نصیحت کے لیے آسان, استنباط کے لیے, احکام کو حفظ کرنے کے لیے علماء ہیں. اور قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا, میں نے جیسا کہ عرض کیا, اس قرآن کو آسان بنانے ہی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا انتظام فرمایا کہ جو اس قرآن کو, اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے. تو علماء کی رہنمائی کا انکار نہیں ہے, علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے, وہ رہے گی. علماء سے ہمیں کتاب کی, ہم علماء سے ہمیں سیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا, تب یہ کتاب, اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو ساری باتیں میں عرض, اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے, یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو, قرآن کریم کو, اپنے کلام کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. یہ سب باتیں ہمارے سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں تو دو میں سے ایک بات, یا تو ہم اس کو قرآن کریم کو کتاب ہدایت نہیں مانتے, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر کوئی ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر ہمیں صحیح راستہ دکھایا گیا, سیدھا راستہ دکھایا گیا. اور جو یہ نہ سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لے گا, اور قرآن پر ایمان نہ لانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. کس لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے, ان کو صراط مستقیم بتانے کے لیے, ان کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے. یہی اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے. تو یا تو یہ بات ہے کہ کوئی یہ نہیں مانتا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ قرآن کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے, رہنمائی ہے, اور ہمیں قدم قدم پر رہنمائی, تو پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں, میں جو چاہے کروں, میں بہت بڑا عقلمند ہوں, مجھے اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے, یہ بھی کسی مومن کا شیوان نہیں ہو سکتا. ایک مومن اللہ رب العالمین کی ہدایت سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ,
اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کی، اللہ رب العالمین سے بے نیازی اختیار کی کہ مجھے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اس کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، استغنا واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، اور اچھی بات کی تکذیب۔ جو اللہ رب العالمین سے بے نیازی اختیار کرتا ہے اس کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ اچھی بات کی تکذیب کرنے والا، اچھی بات کو سچا ماننے والا کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس اچھی بات کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تو ایسے شخص کو ہم کس راستے پہ چلا دیں گے؟ جہنم کے راستے پہ، مشکل راستے پہ چلا دیں گے، جہنم کے راستے پہ چلا دیں گے۔ تو جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو کتاب ہدایت نہیں مانتا، یا کتاب ہدایت تو مانتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، تو ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے کیا انجام بتایا؟ بہت ہی خوفناک انجام بتایا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی بھی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کی ہدایت سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی ہدایت کے قدم قدم پر ضرورت ہے، زندگی کے قدم قدم پر ہمیں اللہ رب العالمین کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور وہ ہدایت ہم کو قرآن کریم کے ذریعے سے ملے گی۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ تو ہمیں قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے اوپر غور کرنا، علماء کی رہنمائی میں قرآن کریم کی تفسیر کو سننا سمجھنا، اور قرآن کریم کی جو تفسیریں علماء نے لکھی ہیں وہ علماء نے کس لیے لکھی ہیں؟ عام لوگوں کے لیے لکھی ہیں، تو ان تفسیروں کو پڑھنا اور ان کے اندر بھی غور کرنا اور علماء سے اس سلسلے میں رہنمائی لیتے رہنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کسی کے لیے خاص نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو قرآن کریم کی ہدایت کی ضرورت نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہر شخص، اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم ہر طرح کے انسانوں سے ملتے ہیں، ہر طرح کے انسانوں سے باتیں کرتے ہیں، کسی کی باتیں مشکل ہوتی ہیں، کسی کی باتیں آسان ہوتی ہیں، دنیا میں الگ الگ طرح کی بولیاں بولنے والے، الگ الگ لہجے بولنے والے، کسی کی بات مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، کسی کی بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بے نیازی یا یہ طریقہ ہم صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارا مالک ہے، وہ جو سب سے بڑا مالک ہے، اور وہ جو محبوب ترین رب ہے، جو محبوب ترین ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کی بات کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ عرضی صرف اللہ کی کتاب کی نہیں ہے اور دنیا کی کسی چیز کی نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو آسان بنایا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کی، اس سے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم